بھرمباز منگتے، تحریر ابصار فاطمہ۔ نسیمہ، انہیں باتوں باتوں میں جتلا دینا کہ ہم بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں رخصت کریں گے۔ بڑے عرصے سے ہم جہیز جمع کر رہے ہیں، کوئی لاوارث تھوڑی ہے ہماری سائیکہ۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان چند ٹکے کی چیزوں کی خاطر ہماری بیٹی کسی کے تانے سنے۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا کہ امی کی آواز سنائی دی۔ آج شاید پھر وہ سائیکہ آپی کے رشتے کے لیے پریشان ہو کر نسیمہ آنٹی کو کوئی 20ویں بار یہ سب بتا رہی تھیں۔ امی، جو لوگ چند ٹکے کی چیزوں کی خاطر تانے دے سکتے ہیں، وہ پھر کس کس بات میں تانا نہیں دیں گے؟ میں نے امی سے کہا۔ امی حسب سابق شدید ناراض ہوئیں۔ ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں ٹانگ اڑاؤ۔ جاؤ یہاں سے، اپنے پیپرز کی تیاری کرو، امتحان سر پہ ہیں۔ میں جھنجھلا کے کمرے سے نکل آیا۔ سائیکہ آپی اندر چائے لے کر جا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ پر ایک سخت نگاہ ڈالی، مگر میں بغیر رکے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سائیکہ آپی شدید غصے کے عالم میں میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم نہیں چاہتے کہ میری شادی ہو؟ ہر بار کوئی ایسی منحوس بات کر دیتے ہو کہ رشتے والے دوبارہ پلٹ کر نہیں پوچھتے۔ آپی نے غصے سے بات شروع کی، مگر ختم کرتے کرتے رونا شروع کر دیا۔ آپی، میں خود چاہتا ہوں کہ آپ کی جلد سے جلد شادی ہو، مگر ایسی جگہ شادی کرنے کا کیا فائدہ جہاں آپ کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، صرف اس جہیز کی اہمیت ہو جو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گی۔ آپی، آپ بہت اسپیشل ہیں، آپ میں اتنی ساری خوبیاں ہیں، پھر آپ خود کو ڈی گریڈ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس جہیز کے لالچ میں آنے والے لوگ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف پیٹ بھرے منگتے ہوتے ہیں۔ گاڑی بھی دو، ساس کو سونے کے کنگن بنوا کے دو، نندوں کو سونے کے بندے، عید تہوار پہ سب کے لیے مہنگے تحائف دو، ہر دفعہ آنے پر لمبا چوڑا دسترخوان بچھاؤ اور پھر فرشی سلام بھی کرو۔ ایک بات بتائیں، کیا بابا کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ آپ کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ کر سکیں؟ آپ بھی تھوڑا ہاں نا کی کیفیت میں تھیں۔ مگر آج کل سبھی جہیز مانگتے ہیں، کوئی کھل کے، کوئی یہ کہہ کے کہ جو کچھ بھی دیں گے اپنی بیٹی کو ہی دیں گے۔ سب نہیں آپی، میں تو بابا کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار معیز بھائی کو بلا کر بات تو کریں۔ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، شادی کے بعد آپ کی عزت بھی کریں گے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ بابا دوسرے فرقے میں میری شادی نہیں کریں گے تو بحث کا کیا فائدہ؟ ارے انسان ہیں وہ، ہم آپ جیسے، بلکہ آج کل کے مردوں سے کہیں زیادہ شریف اور با تہذیب۔ چلیں، آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں تو یہی صحیح، کر لیں شادی پھر کسی ہم فرقہ منگتے سے۔ میں اب کچھ نہیں بولوں گا، میں نے چڑ کے کہا۔ چند ہی دن بعد نسیمہ آنٹی ایک رشتہ لے آئیں، گھر والوں کی تمام شرائط پر پورا اترنے والا۔ فوراً ہی انہیں اگلی اتوار کی دعوت دے دی گئی۔ اتوار کے روز صبح ہی سے گھر میں ہلچل سی تھی، صفائیاں ہو رہی تھیں، کھانے پک رہے تھے۔ امی جا جا کے آپی کو تیار ہونے کے مشورے دے رہی تھیں۔ ایک دم دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے برابر والے گھر کا ایک 12 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ احمد بھائی، آپ کے بابا کو ابو بلا رہے ہیں۔ میں نے بابا کو جا کے بتایا۔ بابا فوراً چلے گئے۔ بابا عموماً محلے والوں کو معاملات حل کرنے اور ان کے چھوٹے بڑے جھگڑے نپٹانے میں مدد کرتے رہتے تھے، سو میں نے اندازہ لگایا کہ ایسا ہی کوئی معاملہ ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد بابا واپس آئے تو بہت خاموش اور سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شام کو نسیمہ آنٹی مہمانوں کو لائیں۔ بڑے خوشگوار ماحول میں ریفریشمنٹ کھائی گئی، دیکھنے میں بھی مناسب لگ رہے تھے۔
لڑکے کی ماں نے آپی کو بلا کر پیار کیا، پھر بابا سے مخاطب ہوئیں، بھائی صاحب آپ کی بچی ہمیں پسند آئی ہے، نسیمہ بہن نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ان کی بات سے مجھے ایسے لگا جیسے وہ جہیز کی تفصیل کی بات سن کے آئی ہیں۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ جلد ہی شادی کی تاریخ رکھ لی جائے، ہم نے تو سب کچھ تیار کیا ہوا ہے، بس اچھی لڑکی کی تلاش تھی۔ لڑکے کا کمرہ بھی ابھی نیا نیا بنوایا ہے، ہمارا لڑکا بہت نفاست پسند ہے، تو فرنیچر ساتھ ہی لے جا کے لے لیجئے گا۔ بابا نے ان کی بات سکون سے سنی۔ امی کے چہرے سے بھی اطمینان جھلکنے لگا کہ یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، یعنی یہ رشتہ پکا۔ بابا نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور جیسے نظروں ہی نظروں میں کچھ کہنا چاہا، پھر بات شروع کی۔ بہن، ہماری اپنی طرف سے بھی شادی کی تیاری مکمل ہے، اور ہم بھی کسی اچھے اور باغیرت انسان کی تلاش میں تھے۔ بابا نے باغیرت پہ کافی زور دیا۔ مگر یہ ہے کہ بچے کی اپنی پسند ہے، وہ جیسا فرنیچر چاہے اپنے کمرے کے لیے لے لے، ہم ساتھ جا کر کیا کریں گے؟ ارے بھائی صاحب آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ بچہ بہت مہنگا فرنیچر پسند کر آیا تو بھئی اس کا اپنا کمرہ ہے، اپنی کمائی سے جیسے چاہے خرچ کرے، ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ خاتون کا منہ کھلا رہ گیا، بلکہ ان کا ہی کیا، امی اور نسیمہ آنٹی کا بھی عجب حال تھا۔ بابا نے پھر کہنا شروع کیا، دیکھیں خاتون، میری بیٹی میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بھی اپنے گھر میں وہ سب کچھ سہے جو میرے پڑوسی امداد صاحب کی بیٹی سہ رہی ہے۔ آج اس کا شوہر اسے گھر چھوڑنے آیا تھا، شاید یہ کوئی 10ویں بار ہے، کہہ رہا تھا بقر عید آنے والی ہے، پچھلی بار کی طرح گھٹیا چیزیں نہ اٹھا کے لے آنا، اور جب تحفے خرید لو تو بتا دینا، میں آ کے لے جاؤں گا۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ پچھلی بار بھی امداد صاحب نے مجھ سے اور ایک دو اور قریبی دوستوں سے قرض لے کے تحائف خریدے تھے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ حقائق سب بتا کر بھی میں اس شخص کو قائل نہ کر سکا، مگر میں اپنی بیٹی کا مستقبل ضرور محفوظ کر سکتا ہوں، لہٰذا میری طرف سے معذرت۔ بابا یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، جس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ وہ لوگ جا سکتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی بابا نے مجھے بلایا، احمد معز سے کہو اپنے والدین کو بھیجے، بات کر کے دیکھتے ہیں، مگر یاد رکھنا اگر نسیمہ کوئی ہم فرقہ اچھا رشتہ لے آئیں تو میرا ووٹ اس کے حق میں ہوگا۔ خوشی سے میرا بھنگڑے ڈالنے کو دل کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا نسیمہ آنٹی نے اب یہاں پھٹکنا بھی نہیں ہے۔